نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آپ کی نبوت جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ زمانِ نبوت آپ کا ہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ آپ کی سنت واجب الاتباع ہے۔ اس کا نعت مقتدا پیشوا امام صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ آپ جس طرح ذات آخری ہے، اسی طرح آپ کا فرمان، حدیث، سنت بھی آخری۔ عقیدہ ختم نبوت دے اہم ترین تقاضیاں جو ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ دی بات نو آخری سمجھا جائے۔ جدو حدیث رسول آ جائے، آپ دے مقابلے کسے دے قول دی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ہر قول نو چھوڑ دیتا جائے جدو حدیث رسول آ جائے۔ جڑا شخص، جڑا گروہ، جڑا طبقہ آپ دے فرمان دے آ جان تو بعد اپنا فتویٰ، اپنا قول، اپنا مسلک، اپنے منہج، اپنی فکر، اپنی روایت نہیں چھوڑتا، ایسا شخص عقیدہ ختم نبوت دا کامل فہم، کامل سمجھ نہیں رکھتا۔ اس نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کی ذات آخری ہے، لیکن اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ آپ کی بات بھی آخری۔ اس تقاضے نو رب دی زمین تے صرف آل الحدیث نے پورا کیتا۔ جنہ ختم نبوت دے اس اہم ترین عقیدے اندر کوئی بھی دروازہ کھولے ہے، اس دروازے اور کھڑکی نو ہمیشہ نہیں بند رکھے ہے تو آل الحدیث۔ توجہ میرے آ رہے چاہ کہ میں اختصار نل اپنی حاضری لگا سکا۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میرے بعد علماء کرام دی ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اگر حرف آخر نہیں تو میں نہیں سمجھ پاندہ کہ عقیدہ ختم نبوت پھر معنی کیا ہے۔ جی آپ دے کلمہ اسلام پڑھن تو بعد، کلمہ طیبہ پڑھن تو بعد، آپ نے رسول منن تو بعد اگر قیامت تک کوئی اور پیر، کوئی اور مرشد، کوئی اور سرکار، کوئی اور استانہ، کوئی اور بھی متا مقتدا پیشوا آنا ہے تو پھر کیا معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی؟ قرآن پاک کی آیت کا پھر معنی کی ہوئے کہ ما کان محمد، بس سبحان اللہ رہنے دو، جاگ دے رہو ماشاءاللہ، میں کدوں آکھیا بکاؤ سبحان اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی، آخری رسول نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شریعت قیامت تک آپ دی چلتی رہے گی، اطاعت آپ دی ہوئے گی، اتباع آپ دی ہوئے گی۔ قیامت تک جڑا انسان فوت ہوئے گا وہ دے ابا کولوں
قبر اندر سوال ہوئے گا من نبیوں کا جواب یہی دینا پڑے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور جواب نہ گزارا نہیں ہونا, کوئی اور نبی آنا نہیں, کسی کو اور دوبارے قبر اندر پوچھنا نہیں. ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم, کون ہے تیرا نبی, یہی قبر اندر سوال ہوئے گا. جس صدیق تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک جیڑا بھی انسان دنیا تے آئے گا اور پھر جائے گا قبر پہنچے گا, سوال یہی ہوئے گا من ربک من نبیوں کا, دس تیرا نبی کون ہے. جے نام لوے گا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک ذاتی قبر روشن ہو جائے گی. یہ آپ تو علاوہ کسی اور دا نام آئے گا, قبراں دھیر نگری بن جائے گی, قبر اندر سیاہیاں پھیل جائے گی, قبر اندر تاریکیاں دھیرا آ جائیں گا, قبر دی روشنی ضروری ہے. جواب اندر کہ میرے محبوب کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک, ذات آپ دی آخری ہے اور بات بھی آپ دی آخری ہے. اور جدوں بھی آپ دی بات آ جائے مومن دی فوری حیثیت کیوں نہیں چاہیے. قرآن فرمایا انما کان قول المؤمنین, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فرمایا جدوں حدیث رسول آ جائے, حدیث رسول سن لین تو بعد ایک کچھ بات جواب اندر کبھی سمعنا واطعنا. تو خطاب ہو گیا ہونا ہے جی. اچھا سمعنا واطعنا, میں سن لے اور میں حدیث رسول نو من لیا, سن لے اور میں تسلیم کر لیا ہے. جو ہی حدیث رسول آ جائے فوری حدیث رسول نو تسلیم کرے, کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک معصوم نے, اور آپ دی بات حرف آخر دین حجت شریعت. جس توجہ ہے جال حق دے اندر حضرت احمد یار گجراتی صاحب نے بات لکھی ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے یا کوئی بھی اللہ کا رسول ہوئے, غلطی نہیں کر سکتا, جان بوجھ کے گناہ نہیں کر سکتا, جان بوجھ کے غلطی نہیں کر سکتا. ہاں بھول سے غلطی ہو سکتی ہے, بھول سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے تو ہو جائے. جناب کوئی گناہ پیغمبر بڑا نہیں کرتا, اگر رسول پیغمبر سے گناہ ہو تو وہ بھول کے ہوتا ہے اور چھوٹا صغیرہ گناہ ہوتا ہے. دوسرے مقام پہ لکھتا ہے کہ اگر کسی دا قلم اور زبان غلطی تو محفوظ ہے تو صرف احمد رضا خان دی. توجہ ہے ماشاءاللہ. حضرت احمد رضا خان کی زبان جو ہے وہ جناب اس کی قلم اور تحریر اور زبان غلطی سے پاک ہے, اللہ کی حفاظت میں ہے. جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس سے خطا غلطی ہو سکتی ہے بھول کے, اگر غلطی نہیں ہوتی تو احمد رضا خان سے نہیں ہوتی. ایک کتاب میں رکھتا ہے کہ تحریر اور تقریر کے لحاظ سے محفوظ احمد رضا خان کا قلم ہے, اور دوسرے مقام پہ جال حق میں کہتا ہے کہ پیغمبر سے خطا ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں سنو, آل الحدیث کا عقیدہ کیا یہی ہے معنی ختم نبوت, کیا یہی ہے عقیدہ ختم نبوت. آل الحدیث سے سمجھو کہ پیغمبر رحمت کی ذات معصوم ہے, آپ کی بیداری معصوم ہے, آپ کے ہاتھ معصوم ہے, آپ کے جناب جسد عطر معصوم ہے, آپ کے پاؤں معصوم ہے, آپ کی بیداری معصوم ہے, آپ کی نیند معصوم ہے, آپ کی کتاب معصوم ہے, آپ کی شریعت معصوم ہے, آپ کا فرمان معصوم ہے, آپ کی زبان معصوم ہے. ساری کائنات کے علماء کی بات تحریر و تقریر میں غلطی ہو سکتی ہے, اگر کسی کی بات غلطی سے پاک ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے. کون؟ فرمایا والنجم اذا ہوا, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایک ذات ہے جنہ دی زبان غلطی تو پاک ہے, اور کون ہے؟ پیارے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث دا قیدہ سن لیجئے، پیغمبر رحمت صغائر تو بھی محفوظ نے، پیغمبر کبائر تو بھی محفوظ و معصوم نے۔ ہر پیغمبر ہر رسول گناہ تو پاک ہوندا ہے، معصوم ہوندا ہے، انہاں دی ذات معصوم ہوندی ہے، انہاں دی بات معصوم ہوندی ہے، ذات معصوم ہوندی ہے اور آپ دی بات بھی معصوم ہوندی ہے۔ ذات دے بارے بھی قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ آپ دی ذات معصوم ہے، اور بات دے بارے بھی قرآن نے گارنٹی دیتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو اللہ نے محفوظ بنایا ہے، اور آپ دی بات دے بارے قرآن کی آندا ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہ جدوں بھی حدیث رسول آ جائے سمعنا واطعنا، سنتا جائے، فوری مانتا جائے۔ حدیث آ جانے کے بعد کسی امام کے قول کو ترجیح دینا، کسی امام کے قول کی بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا اور پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ دینا، یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں کے سے یہ بات ٹکرا گئی ہے کہ پیغمبر کی حدیث کے بعد کوئی تعویل کی گنجائش ہو، پیغمبر کی حدیث کے بعد کوئی سوچنے کی گنجائش ہو۔ جب حدیث رسول آ جائے فوری تسلیم کرے، اس لیے کہ آپ کی ذات اور بات آخری ہے، نہ تعویل کی سوچے، نہ عقل پہ اس حدیث کو پرکھے اور پڑتال کرے، بلکہ اپنے عقل کو، سوچ کو، فکر کو تابع کرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا ائمہ کرام کا یہی مسلک، یہی منہج، یہی دعوت تھی۔ پڑھ لیجئے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، سن لیجئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور قول اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے، کہنے والوں کہ ہم امام کی بات کو مانتے ہیں اور الحدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، جناب اماموں کی بات کو نہیں مانتے، اور ہم اماموں کی بات کو مانتے ہیں۔ سن لو، امام ابو حنیفہ رحمہ کا قول ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے۔ جب حدیث کے مقابلے میں میرا قول آ جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارا جائے، پیغمبر کی حدیث کو قبول کر لیا جائے۔ اس مسلک، اس منہج فکر امام ابو حنیفہ پر اگر آج اللہ کی زمین پر کھڑا ہے تو وہ اہل الحدیث کھڑا ہے۔ جہاں بھی امام کی بات حدیث سے ٹکرائی ہے، ہم نے امام کی بات کو چھوڑ کے قبول کیا ہے۔ کس کو؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ فوری حدیث پاک آئیے، سن لیے، من لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول جتنے بھی حدیث نہ ٹکرایا ہے، ہم نے امام کے قول کو چھوڑا ہے، حدیث کو لیا ہے، اور باقی فرق نے حدیث کو چھوڑا ہے، امام کے قول کو لیا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، آخری بات ہونے کا معنی کیا ہے، پیغمبر کی ذات و بات کے معصوم ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ سارے فرقوں نے حدیث کو چھوڑا، امام کے قول کے مقابلے میں اہل الحدیث نے ہر امام کے قول کو چھوڑا حدیث کے مقابلے میں۔ اب قیامت کا دن ہے، رب کے سامنے عدالت لگی ہوئی ہے، تم بھی آنا اور ہم بھی آئیں گے۔ تم کہنا ہے امام ابو حنیفہ ہم نے تمہاری بات کو حدیث کے مقابلے میں بھی مانتے رہے، اب بتائیں، ہمیں شاباش دیں، ہماری جرت کو سلام پیش کریں کہ ہم نے حدیث کو چھوڑ کر تیری بات کو مانا۔ اور اہل حدیث کھڑے ہو کے میدان معاشر میں کہے گا، اے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جب بھی تمہارے کسی قول و اجتہاد کو چھوڑا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنے کسی بزرگ کی وجہ سے نہیں، اپنے کسی امام کی وجہ سے نہیں، جب بھی تمہارے قول کو چھوڑا ہے
پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے چھوڑا ہے، یہ محبوب سامنے تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجئے ہم نے جب بھی آپ کی بات کو چھوڑا ہے، حدیث کے مقابلے میں چھوڑا ہے، ہم نے آپ کے ہر قول کو لیا جو قرآن و حدیث کے تابع تھا، ہر اس قول کو چھوڑا جو حدیث کے مقابلے میں آ گیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑا۔ اب فیصلہ کیجئے قیامت والے دن امام ابو حنیفہ رحم اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کریں گے یا ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے؟ اگر امام کی امامت حق ہے، اگر امام ابو حنیفہ کی عدالت زکات حق ہے، تو میں پوری جرت اور صداقت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ قیامت والے دن امام ابو حنیفہ تمہاری اس بات روش کو رد کریں گے اور انشاءاللہ اہل حدیث کو سینے سے لگا لیں گے۔ انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین، جناب نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جائے، حدیث آ جان تو بعد مومن دا قول کی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم من یقولوا سمعنا واطعنا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو بات اندر وضاحت اندر جانا ہوا۔ اگر کوئی عورت کوئی بچی گھر سے دوڑ جائے، کان کھول کے سنو، مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، منہج اہل الحدیث کو سنو۔ اگر کوئی جوان بچی گھر سے دوڑ جائے، مفرور ہو جائے کسی اپنے دوست اشنا کے ساتھ اور جا کے عدالت میں کر لے نکاح، یہ نکاح اس کا شریعت میں نکاح نہیں۔ کیوں؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح، جب تک ولی دی اجازت نہیں، ولی راضی نہیں، باپ راضی نہیں، بچی دا ولی راضی نہیں، نکاح نہیں ہوئے گا۔ حدیث رسول میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پاک۔ اور دوسری حدیث سنیے، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، جیڑی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بیان کر کے فرما دیا نے، جیڑی عورت اپنی مرضی نہ نکاح کر لوے، ولی دی اجازت بغیر، باپ کی اجازت کے بغیر، باپ کے اذن کے بغیر، باپ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے نکاح کر جائے، دوڑ جائے نکاح کر لے، ایسی عورت کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ وہ نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ بدکار ہے، جوڑا وہ بدکاروں کا ہے، ان پر حد زنا جاری ہونی چاہیے۔ شریعت انہیں قبول نہیں کرتی اس لیے کہ یہ جوڑے نے معاشرے میں بغیرتی بھی حیائی پھیلائی ہے، اس معاشرے نے عزت کو جناب داغدار کیا ہے، ایک خاندان کی عزت کو داغ لگایا ہے، ایک باپ کو زمین پر رہنے کا حق چھین لیا ہے، ایک بھائی کی غیرت کو چھین لیا ہے۔ اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی دوڑ گئی ہے، اس بھائی سے پوچھو جس کی عزت لٹ گئی ہے، وہ بستی میں رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہا، برادری میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس سے پوچھو کہ جس کی یہ عزت لٹ گئی ہے، اب عدالت میں جس نے نکاح پڑھایا ہے وہ بھی ایک تو مولوی تھا، وہ بھی تو کسی مسلک کا تھا جس نے نکاح پڑھایا۔ جاؤ پوچھئے، سارے دروازے کھٹکھٹائیے مفتیوں کے، جتنے مسالک پاکستان میں موجود ہیں سب دروازوں پہ چھائیے، دستک دیجئے، دروازے پہ دستک دے کے پوچھئے، مفتیان صاحبان ہماری عزت لٹ گئی، ہماری غیرت لٹ گئی، بچی گھر سے دوڑ گئی، اس نے نکاح کر لیا ہے اپنے دوست کے ساتھ، اب حکومت اس کو تحفظ دے کے اس کو بچی کو اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کا بننے والا شوہر ہے اس کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اب میں کیا کروں، یہ نکاح ہے یا نہیں؟ تیری عزت لٹ گئی۔ اس میں جناب کبے میں جبے میں جو اپنی مسند پہ بیٹھا ہے، اس کو تیری عزت، تیری غیرت، تیری جناب لٹ جو گئی ہے، اس کا کوئی پاس نہیں ہے۔ یہ جبے میں کبے میں بیٹھ کے یہ جناب 10 جناب فتویٰ دے رہا ہے، یہ جائز تو نہیں تھا، کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن دوڑ گئی ہے
تو نکاح ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے مسلک کے مولوی نے نکاح پڑھا دی عدالت میں، نکاح ہو گیا ہے، نکاح قبول کیا ہے، عزت لٹ گئی ہے، تم نے نکاح کو قبول کیا، حدیث کی مخالفت کی، لوگوں کی عزتوں کو لوٹا، حدیث کی مخالفت کی، لوگوں کی غیرت اور کو چیلنج کیا، لو جناب تم نے حدیث کی مخالفت کی اور پیسے لے کے اس بچی کا نکاح پڑھایا، بچی کو گھر سے نکلنے کی جرت تم نے دی، بچی کو بھاگنے کی جرت تم نے دی، لوگوں کی عزتوں کو لٹنے کی ہمت تم نے دی ہے۔ جس مسلک نے تمہاری عزت کو نہیں بچایا، لاہور کے واسیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اس مسلک میں ہو کیوں؟ جس نے تمہاری عزت غیرت کا دفاع نہیں کیا، کہتے ہم اس بچی کو قتل کر دیں گے، اس نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بچی پر فائر کرنے سے پہلے اپنے مذہب کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ اپنے مسلک کو قتل کیجئے، اس کو چھوڑیے۔ جس نے اس بچی کو گھر سے بھاگنے کی جرت دی ہے، ہم تو آگے سینہ تان کے کھڑے تھے کہ یہ زناکارہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے، اس کا نکاح نہیں ہے، ولی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے، لیکن تم نے پیغمبر کی حدیث کو چیلنج کر کے پورے معاشرے میں گند پھیلا دیا ہے۔ یہ مفرور بچیاں تمہاری فتوے پر دوڑ رہی ہے، آج بھی ہم لے کے کھڑے ہیں کہ یہ تمہارے بزرگوں کا قول حدیث سے ٹکرا گیا ہے، قرآن سے ٹکرا گیا ہے۔ وہ بات تو چھوڑ دو جس نے غیرت کو ختم کر دیا، وہ بات تو چھوڑ دو جس نے عزت کو پارا پارا کر دیا۔ کاش تم مان لیتے انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ کہوں گا حکومت سے، بھاگنے والی بچی کے نکاح کو تم نے تحفظ دیا ہوا ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں، کیا تمہاری بہن بیٹیاں گھر میں نہیں ہے؟ اس قوم کی نسل کی عزت بچانے کے لیے یہی آئین قانون ضابطہ بنوا دو کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کو حکومت قانون تحفظ نہیں دے گا تاکہ ہماری عزتیں محفوظ ہو جائے۔ یا تہاڈی صرف ڈیوٹی ہے کرتارپور کھولنا، سکھوں کے لیے کھولنا ہے کرتارپور کو، تمہاری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سکھوں کی ذمہ داری تم نے سنبھال رکھی ہے اور کہتے ہو کرتارپور سکھوں کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے مدینہ ہے، کسی اور شہر سے نسبت دیتے ہو، کیوں نہیں تم نے دی؟ تم نے مدینہ کو، کرتارپور کو مدینہ کہہ کے ہمارے دلوں کو زخمی کیوں کیا ہے؟ کرتارپور میں کیا ہے؟ بابے گرو نانک کی مڑی ہے اور دوسری طرف اس کی قبر ہے۔ لکھا ہے اخبار نوائے وقت نے 9 نومبر کو رنگین پیج پر، جب گرو نانک مرا تھا تو مسلمان اور ہندوؤں میں، سکھوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ سکھ کہتے تھے ہمارا ہے، وہ کہتے تھے ہمارا ہے۔ تو رات کو اس کی میت کو رکھا گیا، سویرے آئے تو میت غائب ہو گئی۔ جھوٹ بولتے ہو، وہاں پھول پڑے تھے، میت نہیں تھی۔ سکھ اور مسلمانوں نے پھول تقسیم کر لیے، انہوں نے پھولوں کی قبر بنا دی اور انہوں نے پھولوں کی مڑی بنا دی۔ جس کی زیارت کے لیے آ رہے، اور میں حیران ہوں، مولوی بھی خوش ہے۔ میں کلپ پر سن رہا تھا، ایک مولوی کا کہتا ہے میرا بابا گرو نانک کے کرتارپور لوگ آ رہے ہیں، مجھے اب پتہ چلا تم گرو نانک کی نسل سے ہو۔ تیرا بابا ہے گرو نانک، اس کی نسل سے ہو تم؟ گرو نانک ایک سکھ تھا، خدمت خلق کرتا ہوگا، لیکن ہم کسی سکھ کو مڑی پر قبر پر آنے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ جانتے ہو ہم تو نبیوں کی قبروں پہ سجدہ نہیں کرتے، اور تم سکھوں کو کہہ رہے ہو کہ آؤ ننکانے ہم آپ کا احترام کریں گے، جاؤ سکھوں کو پھول چڑھاؤ، بغیر تو ہمارا سٹیج چھوڑ دو۔ سکھوں کو پھول ڈالتے ہو، سکھوں کا احترام کرتے ہو، سکھ آئے قبر کی بڑی کی پوجا کرنے کے لیے اور تم ان کا احترام کرو۔
جو قبر کی پوجا کرتے ہیں اولیاء کی قبر، ان کے خلاف بولتے ہو اور سکھوں کو کہتے ہو خوش آمدید، عالم و سالم و مرحبا۔ اسلامی ریاست میں کوئی جائز نہیں ہے کہ باہر کے غیر مسلموں کو اپنے ملک میں عبادت خانے کھولنے کی اجازت دی جائے۔ جو ہمارے ملک میں سکھ رہتے ہیں ان کو اپنے عبادت خانے میں عبادت کی اجازت۔ باہر والے سکھوں کو یہاں بلا کے شرک کروانا اور بتوں پر بنا پوجا کروانا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ میں سنتا تھا عمران خان سے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اب مجھے پتہ چلا ہے ریاست کرتارپور تھی اور مدینہ بھی تیرا یہی تھا۔ بن گئی ہے ریاست کرتارپور، مدینہ بن گیا، دفع ہو جاؤ اب۔ یہ ریاست مدینہ بن گئی ہے، یہ ریاست تھی جو تم نے بنانی تھی، مدینہ کرتارپور سکھوں کے لیے۔ آج بھی ہمارے تحفظات ہیں، آج سے 50 سال پہلے شورش کشمیری نے لکھا تھا کہ میں آج وقت یا کل کوئی وقت آئے گا کرتارپور کے بارڈر کو کھولا جائے گا، سامنے سکھ ہوں گے اور قادیانیوں کا راستہ کھول دیا جائے۔ 50 سال پہلے شورش کشمیری رحمہ اللہ نے یہ لکھا تھا، آج وہ بات پوری ہو گئی ہے۔ کرتارپور کا اس وقت ذکر کیا تھا، کتنے فہم و فراست کے یہ مومنین تھے اور علماء تھے، کہنے لگے ایک وقت آئے گا کرتارپور کو کھولا جائے گا، آگے سکھ ہوں گے، سکھوں کی آڑ میں قادیانیوں کے لیے راستہ کھولا جائے۔ آج بھی ہمیں تحفظات ہیں کہ یہ مرزائیوں قادیانیوں کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے، دعوت دی جا رہی ہے مسلمان بس تسی بھی کرتارپور ہو آو۔ جانتے ہو ہمارا عقیدہ 3 مسجدیں ہیں جن کی زیارت کے لیے سپیشل سفر جائز ہے، وہ مسجد حرام ہے، وہ مسجد نبوی ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ کی قسم کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ پہلے منہج کو، عقیدے کو پڑھو پھر بات کرو، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ قیادت سے بڑھ کے اپنا موقف پیش کرے، قیادت کے سے فکر کو، قیادت سے بات کو سمجھے، اس کے بعد ممبر سٹیج پہ بیان کرے۔ ہم کوئی آوارے لوگ نہیں ہیں، ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نظم کے ساتھ منسلک لوگ ہیں کہ قیادت سے پوچھے بغیر جمعیت اہل حدیث پاکستان میرا میر جس کے منہ میں جو بات آئے کہتا پھرے، پہلے جماعت سے، قیادت سے پوچھے کہ ہمارا موقف کیا ہے، اس کے بعد عوام میں بیان کرے۔ ہر کسی کو جماعت کے سربراہ بننے کی، مرکزی رہنما بننے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو مرکز کی پالیسی ہے کرتارپور کے بارے میں وہ بیان کی جائے، اگر نہیں ہے علم میں تو حضرت الامیر کے پاس بیٹھ کے بات کو سمجھا جائے، کرتارپور کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، کہ جماعت سے پوچھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پھول لے کے سکھوں کے گلے میں ڈالنا شروع کر دو، سکھ تیرے چاچے لگ دن، میں نے ہون پتہ لگا با تو اسی نسل چو پیدا ہوئے۔ توجہ ہے، ناراض نہیں ہوگے، ہوگا کی کر لو گے۔ انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اور سن لو، ہم نے تو علامہ شہید کے قدموں بیٹھ کے ان کی تقریریں سنی ہوئی ہے، ہم تو لوگوں کے ماتھوں کو دیکھ کے تقریر کیا ہی نہیں کرتے، ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا منہج ہی نہیں ہے۔ اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اپنی اولاد کو، اپنے خون کو، اپنے وقت کو، جوانی کو، صحت کو، سب کچھ مسلک کے لیے ہمارا قربان ہے۔ جس پر، جس لفظ سے، جس قدم سے میرے مسلک پر آنچ آئے وہ بات میں نہیں کیا کرتا، نہ برداشت کیا کرتا ہوں۔ اسی لیے میں حضرت جناب قاری صاحب سے کہہ رہا تھا، حضرت ربانی صاحب کے خطاب کے بعد ان کے کان میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ آپ نے نظم تو پڑھوا دی ہے لیکن کان جا کے سمجھانا بھی صحیح کہ یہ عقیدہ ہمارا کیا ہے، منہج ہمارا کیا ہے۔ جنت میرے رب کی ہے، رب کے علاوہ جنت کسی کی نہیں ہے، جو دے گا تو میرا رب دے گا۔ رب نے نبی کو جنت کا وارث بنایا ہے، میرے رب نے صدیق کے لیے جنت کی بشارت دلوائی ہے، میرے رب نے سیدنا عمر، عثمان و علی کے لیے جنت کی بشارت دلوائی ہے۔ جنت میرے رب کی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے
نہ دے. پیغمبر چاہتے تھے میرا چاچا جنت میں جائے, رب نے نہیں جانے دیا, یہ میرے رب کی مرضی ہے. ہمارا عقیدہ سن لو, جنت رب کی ہے, وہ جس کو چاہے عطا کرے. نبی کو دی ہے اس نے اپنی رحمت سے, صدیق عمر عثمان و علی کو حسن و حسین کو دی ہے اس نے اپنی رحمت سے. ہم جانتے ہیں بسوں ویگنوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جنت حسین کی. کمانا کیا ہے کہ وہ جنت کے مالک ہے, جس کو چاہیں دیں جس کو نہ چاہیں نہ دیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, ہمارا یہ منہج نہیں ہے. آل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے, ہماری کتب پڑھی عقائد کی, آل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے جنت میرے رب کی ہے, جس کو چاہے دے اس کی مرضی, جس کو نہ چاہے نہ دے. میرے رب کو کوئی روک نہیں سکتا. مسلک کے اہل حدیث اسلام سید قرآن و سنت 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 جمعیت اہل حدیث پاکستان, جمعیت اہل حدیث پاکستان. تکبیر. بیٹھیے, تشریف رکھیں. شاہ جی آپ کی جرت کو, شاہ جی آپ کی جرت کو مناظر اسلام سید سبطان صاحب نقوی صاحب. تکبیر. انما کان قول المؤمنین, انما کان قول المؤمنین. تھوڑے بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. وہ پڑھ رہے سن کے ٹکٹ نبی دین گے تے صدیق مور لائے گا, پھٹ نہ جائے آسمان. نبی کی ٹکٹ پر مور, صدیق کی نہیں. رب کی زمین پر کوئی ایسی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی جو نبی کی ذات کے اوپر آپ کی ٹکٹ پر مور لگائے. مور جس نے لگائی ہے وہ صدیق ہے, ٹکٹ جس نے دی ہے وہ نبی ہے. نہیں پتہ ہے ٹکٹ پر مور کون لگاتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. سارے نبیوں کی نبوت پر مور محمد کی چلتی ہے, تم صدیق کی مور لگاتے ہو. پیغمبر کی ٹکٹ پر صدیق میرا ایمان ہے, لیکن شان وہی بیان کرنے دوں گا جو قرآن میں ہے, محمد کی حدیث میں ہے. اس مسلک, اس ذمہ دار ہوں اس سٹیج کا. اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک خادم اور نوکر ہوں, اپنے علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنوں کے برابر نہیں ہوں تو کسی حریف سے کم تر بھی نہیں ہوں میں. ہماری موجودگی میں مسلک اہل حدیث پر آنچ آئے, ہم اس دن سے پہلے ہمیں مر کیوں نہ چاہیں جس دن میرے مسلک پر آنچ آئے. ہم نے تو تہیہ کیا ہوا ہے. میں تو دعا کیا کرتا ہوں, جب بیمار تھا تو اس وقت دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ چرپائی پہ تڑپا کے نہ مارنا, موت ایسی دینا جیسے یزدانی شہید کو دی ہے. موت ہمیں ایسی چاہیے جیسے علامہ شہید کو ملی ہے. ہم تو شہادت کی موت رب سے دعا کرتے ہیں, مانگا کرتے ہیں, اور مجھے امید ہے میرا رب یہ آدھی رات کا وقت ہے, ہماری دعا قبول کرے گا کہ اے اللہ ہمیں چرپائی پہ تڑپا کے مارنا نہ. جب بھی موت آئے موت شہادت کی دے, جرت کی دے, بہادری کی دے کہ میں زبان پہ قرآن پاک ہو, پیغمبر کی حدیث ہو, مسلک اہل حدیث بیان کر رہا ہو, اس پر موت آ جائے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگتا ہے اللہ تجھ سے دنیا میں, نہ مال مانگتا ہوں, نہ دولت مانگتا ہوں, نہ شہرت مانگتا ہوں, نہ پیسہ مانگتا ہوں, نہ کوئی اور چیز چاہیے. مجھے صرف ایک چاہیے کہ اہل حدیث کا مسلک کا غلبہ چاہیے. اے اللہ صرف ایک بات چاہیے کہ موت آئے تو مسلک اہل حدیث بیان کرتے ہوئے شہادت کی آئے.
تکبیر عظمت مصطفیٰ حقانیت مسلک اہل حدیث فخر سادات وکیل مسلک اہل حدیث حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی اہل حدیث شہدائے اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث تکبیر سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو کابل کا حکمران بلا کے کہے رفع الیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو. وہ خچر پہ سامان رکھے اور کابل سے باہر نکل کے کہے کابل کے حکمران ملک چھوڑ سکتا ہوں، رفع الیدین نہیں چھوڑ سکتا. اور آج میں ان کا روحانی بیٹا سے 1 صدی بعد ان کے مسلک پر آنچ آئے سٹیج پر، جہاں بابا محمد علی سمسام کہے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہ جھوک وسیندی ڈٹھی پیغمبر مختار کی، تو پیچھے میرے خیل مسلک کے سرخیل بیٹھی اور فرمائے مولانا سمسام مختار رب ہے، مختار کل رب ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ آج میں اس سٹیج پر یہ بات چلنے دوں جس پہ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحم اللہ کے پاس میں خود موجود تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی مونچھوں کے نیچے والے ہونٹ کے پاس داڑھی کے بال صاف کرواتے ہیں تھوڑا سا حصہ، کیا یہ حدیث میں ہے؟ فرمایا جاؤ آج کے بعد میں بھی نہیں کروں گا اور کہہ دو کہ عبداللہ شیخوپوری کی غلطی ہے، میرا مسلک نہیں ہے. میں اس مسلک پہ آنچ آنے دوں جس کے لیے مولانا صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے صلاۃ الرسول کے پہلے ایڈیشن میں لکھا تھا کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. حافظ عبداللہ شیخوپوری سیالکوٹ کے جلسہ میں تھے، اطاعت رسول موضوع تھا، حضرت سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ تھا، صدارت فرما رہے تھے. شیخوپوری رحم اللہ خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے مولانا صادق صاحب آپ نے لکھا ہے کہ جناب عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے صلاۃ الرسول میں، اس پر کوئی دلیل چاہیے. صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ سوچتے رہے. حضرت حافظ صاحب کی گفتگو ختم ہوئی، میں پہ تشریف لائے صدارتی کلمات اور دعا کے لیے. فرمایا حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمہ اللہ نے میرے ایک بات کی طرف رہنمائی کی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ عوام الناس میں جاتے ہیں جا کے اعلان کرے صادق سیالکوٹی کا اپنا قول ہے، مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے، میرے پاس اس پر دلیل موجود نہیں ہے، آئندہ ایڈیشن میں اس کو خارج کر دیا جائے گا. اس مسلک کے سٹیج پر میں آنچ آنے دوں جس کے لیے علامہ شہید خطاب کرتے کرتے پانی منگوایا، کھڑے کھڑے گھونٹ پانی کا دوران خطاب پی لیا. ایک اہل حدیث کھڑا ہوا کہ لگا علامہ صاحب پانی کھڑے ہو کے پینا جائز ہے یا نہیں؟ تم نے پی کے کھڑا ہو کے کیا گجرا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں حدیث سے وضاحت کرے. علامہ شہید نے سن کے فرما کے رک کے فرمایا تھا اے اللہ میری منتوں کا مجھے ثمرہ آج مل گیا ہے، ان کا بڑا بھی غلطی کرے تو اعلانیہ روکتے بھی ہیں ٹوکتے بھی ہیں. اس ممبر پر میں کسی اور کے منہج کو بیان کرنے دوں، اس کے جناب سٹیج پر میں صوفیوں کے مسلک اور منہج کو بیان کرنے دوں، اس پر میں شرک و بدعت و خرافات کے الفاظ کو بیان کرنے دوں. مجھ سے نہیں ہو سکتا. جو مجھ سے وفا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے وہ قرآن و سنت کے منہج پر قائم رہے. عوام الناس ہوں تب، علماء کرام ہوں تب، سب ساری محبت سارے پیار میرے مسلک اہل حدیث کے لیے وقف ہیں. جو میرے مسلک کے ساتھ مخلص نہیں ہے میں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. جو مسلک کا وفادار ہے میں اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہوں.